بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 80، 81 اور 82۔ اولیاء اللہ کو حیات جاودانی۔ اولیاء اللہ کے متعلق فیصلہ شدہ امر ہے کہ عوام الناس کی طرح مردہ نہیں کہلائے جا سکتے، بلکہ ارشاد خداوندی کے مطابق زندہ ہیں اور ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف انتقال فرما جایا کرتے ہیں۔ جو فقیر اور اولیاء اللہ کلمہ طیبہ شریف کی کن کو پہنچ جاتا ہے، وہ ہمیشہ حضوری درگاہ میں جو ہو جاتا ہے، وہ گاہے صاحب خوف اور گاہے اہل رجا اس کے لیے حیات و ممات برابر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسے گھر اور قبر یکساں معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا اور اہل دنیا سے الگ کبھی مطالعہ افراق اور کبھی بوجہ حضوری اہل استغرق میں سے ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ مرتے نہیں، بلکہ اپنا سامان حیات یعنی کبھی حوث کو ممات کے مقام میں لے جاتے ہیں، اور موت کے بعد اپنے آپ کو حیات کے مقام میں بھی لے جاتے ہیں۔ اپنے طالبان اور ارادت مندوں کو قبروں سے باہر آ کر تلقین اور ارشاد فرماتے ہیں، بلا جو شخص دنیاوی گھروں میں اپنے نفس خدا کے لیے مفرور ہو، اسے قبر میں کیوں نہ راحت روح اور مشاہدہ حضور ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد محکم بنیاد ہے کہ جو لوگ میری راہ میں میری الفت و محبت، میری عبادت، میری یاد میں جان دیں، انہیں مرا ہوا نہ کہو۔ قرآنی آیات میں ان لوگوں کی حیات جاودانی کا ثبوت ملتا ہے۔ آیات میں اللہ تعالیٰ کے نام و کرام اور عطیات پر شادماں اور مرزوق یعنی انہیں رزق دیا جاتا ہے ہونا بھی ان کے حضرات کی حیات کو ثابت کر رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس موت کی گھاٹی سے تمام انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کو گزرنے کے بغیر چارہ نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی کو ہو سکتا ہے۔ آیات قرآنی ثابت کر یہ کہ حضرت اولیاء اللہ اس دار فانی سے رحلت کر جانے کے بعد بھی بوجہ مرزوق شادماں ہونے کے اور دیگر وجوہات کثیرہ کی بنا پر حکم حیات کا رکھتے ہیں اور حیات جاوید کے لیے مختص کیے جاتے ہیں، مگر ان کے حیات جاودانی کو یہ آنکھیں اور یہ حوث نہیں محسوس کر سکتے۔ بندگان خدا جو اولیاء اللہ کہلوانے کے مستحق ہیں، جن کی تمام عمریں مجاہدت و وفرہ اور ریاضت ہائے متقاصرہ میں بسر ہوئیں، تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کی دولت حاصل کرنے میں مجاہدانہ زندگی بسر کر گئے۔ اس حدیث شریف کے مطابق، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم رجوع کرتے ہیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف، بما ارشاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حقیقتاً مجاہدین اکبر یہی لوگ ہیں۔ اولیاء اللہ اور مجاہدین اکبر بھی فی سبیل اللہ کو یقیناً حیات جاوید حاصل ہوتی ہے۔ ان کے اعمال کا ثواب بھی تا قیامت جاری و ساری رہتا ہے۔ انہی پر گزیدہ حضرات اولیاء اللہ کے متعلق ارشاد ہے، یعنی تحقیق کہ اللہ تعالیٰ کے ولی مرا نہیں کرتے، حیات جاوید عطا فرمائی جاتی ہے۔ ان حضرات اولیاء اللہ اور مجاہدین فی سبیل اللہ کے فیض و برکات اور اعمال حسنہ کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کے لیے دائمی زندگی اور دیگر قسم مراتب و درجات اور تصرفات متفقہ طور پر مسلمہ امور سے ہیں، بلکہ اس در فانی سے انتقال کے بعد جب اپنے محبوب سے واصل ہوتے ہیں تو ان کے تصرفات بے نسبت دنیاوی زندگی کے زیادہ عرف و اعلیٰ ہو جاتے ہیں، چونکہ اولیاء اللہ کو حق تعالیٰ نے حصول مقاصد دینی و دنیاوی کے لیے واسطہ گردانا ہے، بلکہ قیام و انتظام عالم انہیں حضرات کے وجود ہائے باوجود سے وابستہ ہے، بس کوئی مقصد دینی یا دنیاوی بغیر ان کے وسیلہ کے مل نہیں سکتا۔ وسیلے کی طلب کرنے کا حکم یہاں ظاہر ہے۔ اصلی غرض اس وسیلے کی طلب سے وصولی یہ اہل اللہ ہے، وصول فیضان الہی میں ان کا واسطہ ہونا صرف حیات دنیاوی پر ہی موقوف نہیں ہوتا، کیونکہ حیات اخروی اس حیات دینوی سے بوجہات عرفہ والا ہے، بلکہ کاملین کی توجہ عالم تجرد میں زیادہ قوی ہوتی ہے۔ یہ امر بھی محقق ہے کہ وسیلہ سے مراد اولیاء اللہ ہیں۔ اصفیاء اولیاء کی ارواح مقدسہ اور نفوس زکیہ کو حق تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے اور یہ اعزاز بخشا ہے کہ عالم کی تدبیر میں ان کو دخل دیا ہے۔ وہ جس طرح اس دنیا کی زندگی میں اپنے مریدین اور مخلصین، غیر مریدین اور غیر مخلصین کی تربیت اور انتظام ظاہراً باطن غائباً حاضراً فرماتے ہیں، عالم کی ہر شے ان سے فیضیاب ہوتی ہے۔ زبان اہل دل میں خاص ایک ہوتی ہے قوت بھی، زبان اہل دل میں خاص ایک ہوتی ہے قوت بھی،
بدل دیتے ہیں قسمت بھی، بدل جاتی ہے فطرت بھی۔ اسی طرح بعد انتقال و وسائل کے بھی ہمیشہ ان اثرات کے فیض و برکات اپنے متصلین کے لیے خصوصاً تمام اہل عالم کے لیے عموماً جاری و ساری رہتے ہیں۔ ان کے مزارات پر حاضری ان کے توسل سے دعا عین فضل الہی ہے۔ مزارات اولیاء اللہ مظاہیر اون الہی ہیں۔ جس طرح زندہ اولیاء سے فیض حاصل ہوتا ہے، اسی طرح ان سے وصال کے بعد بھی مرشد کامل کے آستان عاجلیہ کی حاضری اور ان کا حضور موجب حصول سطوط و فیض و انوار و برکات اور دافع مصیبت ہے۔ ویسے بھی دربار مقدس کی حاضری مقاصد رہیں اور مطالب کونین کے حصول کا سبب و ذریعہ ہے۔ غیر حاضری غیر بنا دیتی ہے اور حاضری دوری سے بھی حضوری تک لے جاتی ہے۔ اللہ کریم تمام محبین و مخلصین کو اس حاضری اور توسل کے طفیل بیش انعام و کرم سے سرفراز اور بہرمند فرمائے۔ غوث یزداں جناب زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ کا فرمان ہے کہ دنیا داروں کا خدا صرف دنیا تک ان کے ساتھ ہے اور اولیاء کا خدا قیامت تک ان کے ساتھ ہے۔ دنیا داروں کا رنگ نامکمل اور بناوٹی اور اولیاء کا رنگ خداوند کریم کا رنگ ہے۔ عالم دین کی زبان پر اسم اعظم کی تاثیر ہوتی ہے، بڑی درد بری اور پر تاثیر تقریر کرتا ہے۔ عالم کے وفات کے بعد اسم اعظم کی تاثیر اس کی زبان سے خارج ہو جاتی ہے۔ بادشاہ وقت کے ماتھے میں اسم اعظم کی تاثیر ہوتی ہے، اس کی برکت سے وہ تخت پر بیٹھتا ہے، رعایا اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ بادشاہ وقت کی وفات پر اسم اعظم کی تاثیر ماتھے سے خارج ہو جاتی ہے، لیکن فقیر کے دل میں اسم اعظم ہوتا ہے۔ وصال پر فقیر ساتھ اسم اعظم قبر تک لے جاتا ہے۔ اسی سبب سے اولیاء کی قبر کی بھی عزت و توقیر قائم و دائم ہوتی ہے۔ لوگ کمال عقیدت سے حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں اور ان کے توسل سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ عوام کے لیے موت ایک سخت ترین واقعہ ہے، مگر غوث و کاملین کے لیے موت عین حیات ہے، کیونکہ موت عارفوں کے لیے قید دنیا سے نجات ہے۔ موت ان کے لیے باعث وصل حبیب اور ذریعہ ملاقات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور محبوں کے لیے موت عین مراد ہے۔ طے کی یہ توفیق بے شک حق سے ہوتی ہے عطا، پر وسیلہ اس کا ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔